اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فجر کے وقت پوچھا کہ اے بلال، مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا۔ جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس وقت سے نفل نماز پڑھتا رہتا ہوں جتنی میری تقدیر میں لکھی گئی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے رہنے میں اختیار دیا ہے کہ وہ جس کو چاہے اختیار کر لے۔ بندے نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے، یعنی آخرت۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اگر اللہ نے اپنے کسی بندے کو دنیا اور آخرت میں سے کسی کو اختیار کرنے کو کہا ہے تو اور اس بندے نے آخرت پسند کر لی ہے تو اس میں ان بزرگوں کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ لیکن یہ بات تھی کہ بندے سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو بکر، آپ روئیے مت، اپنی صحبت اور اپنی دولت کے ذریعے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے آپ ہی ہیں، اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن جانی دوستی تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتی۔ اس کے بدلے میں اسلام کی برادری اور دوستی کافی ہے۔ مسجد میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کے دروازے کے سوا تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کس کو ملے گی؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یقین تھا تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں نہیں دریافت کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی۔ سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔